السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات عام طور سے علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ بہت دیتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ ان کے نزدیک اصلاً اہل الحدیث ہی ہے، اور ان کی بات کو جو ہے نا بہت زیادہ یہ حضرات نقل بھی کرتے ہیں۔ اب انہی کے حوالے سے میں ایک بات نقل کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مجموع الفتاوی، جن میں ان کے فتاوی کو جمع کیا گیا، اس میں ایک اہم سوال کا جواب انہوں نے دیا، اور وہ کیا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پہلے عبارت بھی ان کی نقل کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 253 سے لے کر 254 تک۔ عبارت کیا ہے؟ آپ اگر عبارت سے تلاش کرنا چاہیں تو عبارت سے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَن يَتَّبِعُوا إِمَامَهُمْ إِذَا فَعَلَ مَا يَسُوغُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَسَوَاءٌ رَفَعَ يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِمْ وَلَا يُبْطِلُهَا لَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا الشَّافِعِي وَلَا مَالِكٍ وَلَا أَحْمَدٍ۔ یعنی اس عبارت سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام اہل ایمان پر اپنے امام کا اتباع لازم ہے جب وہ ایسا عمل کرتا ہو جس کی شرعاً گنجائش ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انما جعل الامام لیتم بہ فرمایا، اور برابر ہے کہ امام رفع الیدین کرے یا نہ کرے، اس سے نمازیوں کی نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور نہ نماز باطل ہوتی ہے، نہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، نہ امام شافعی کے نزدیک، نہ امام مالک کے نزدیک، نہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک۔ یعنی دیکھیے کیا کہہ رہے وہ کہ رفع الیدین کرے یا نہ کرے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی کسی کے نزدیک بھی۔ پتہ چلا رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ کوئی فرض واجب والا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ، اگر امام رفع الیدین کرے مقتدی نہ کرے، یا مقتدی رفع الیدین کرے امام نہ کرے، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی بعض اوقات میں رفع الیدین کرے بعض اوقات میں نہ کرے، اس سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بعض علماء کے قول کو وہ ایسا بنا لے کہ اس کی اتباع کرنا ایک دم ضروری اور واجب ہے۔ ایسا بنانا غلط ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو سنت سے ثابت ہے اس میں گنجائش ہونی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو حدیث سے سنت سے ثابت ہے اس میں گنجائش ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے مثال سے بتا دیا کہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں سنت سے ثابت ہے، جیسے اذان اقامت۔ انہوں نے آگے مثال بھی دی کہ صحیح ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کو جو ہے شفعہ، یعنی اذان جو ہے ٹھہر ٹھہر کر دینا ہے، اور اقامت کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کر نہیں دینا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی وہ کیا؟ اقامت بھی شفعاً ہو اور اذان بھی شفعاً ہو، دونوں ٹھہر ٹھہر کر دینا ہے۔ یعنی دونوں ٹھہر ٹھہر کر دینے کا مطلب جیسے اذان دیتے ہیں رک رک کر، ایسے اقامت بھی رک رک کر کہنا ہے۔ تو اب دیکھو دونوں چیز حدیث سے ثابت ہے۔ اب آگے فرمایا علامہ ابن تیمیہ نے کہ جو اقامت جو ہے ٹھہر ٹھہر کر دیا اس نے بھی اچھا کیا، اور جو اقامت ٹھہر ٹھہر کر نہیں بلکہ لگاتار اس نے دیا تو اس نے بھی اچھا کیا۔ لیکن ان میں سے جو کسی چیز کو واجب قرار دے دے گا فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌ، تو وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ یہی بات علامہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ ان مسائل میں توسیع ہے، اور جو شخص ان صورتوں میں سے ایک کو واجب کہے یا دوسری صورت کی اجازت نہ دے وہ خطا کار اور گمراہ ہے۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسے کہ اہل حدیث میں بہت سے لوگ یہی فتویٰ دیتے ہیں، تو ایسا کہنے والے لوگ گمراہ ہیں۔ دیکھو یہ زبان سے بولے نہ بولے لیکن ان کا عمل یہی ہوتا ہے۔ یہ عام طور سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ تم نے رفع الیدین کیا ہی نہیں۔ تو رفع الیدین نہ کرنے سے ان کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان مسائل میں سے کسی ایک کو واجب قرار دے گا اور دوسری صورت کی اجازت نہیں دے گا جبکہ دونوں سنت سے ثابت ہے تو وہ گمراہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک آج کل کے غیر مقلدین گمراہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔